جب انسان پوری طرح ٹوٹ چکا ہو اور چاروں طرف سے گھر چکا ہو اور لوگوں نے، انسانوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو، تب وہ تڑپتا ہے، روتا ہے، دیکھتا ہے کہ میں اب کہاں جاؤں۔ پھر اس کے دماغ میں ایک چیز آتی ہے کہ چلو میں اپنے رب کی طرف جھکتا ہوں۔ جب اس کو خدا یاد آتا ہے، جب اس کو اللہ رب العالمین یاد آتا ہے، اس سے پہلے تو اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ مجھے کس کی طرف جھکنا ہے، کس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیوں مجھے پیدا کیا ہے، اس کا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ جب وہ سب چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے، جب انسان اس کا ساتھ نہ دے رہے ہوں، جب اس کو دنیا چھوڑ رہی ہو، اور جب وہ مصیبتوں کے پہاڑ میں گھرا ہوا ہو، تب اس کو رب یاد آتا ہے۔ اس سے پہلے تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے یہ سر کہاں جھکانا ہے۔ تب تو اپنی جوانی کے ٹھاٹ میں کہا کہ سب کچھ آسان ہے، کچھ بھی کر جاؤں گا، لیکن تھوڑی سی پریشانی میں گھرا نا، خدا یاد آیا۔ اس سے پہلے یاد نہیں آیا ہے۔ یہ ہماری مصیبتیں ہیں، جن چیزوں کو کبھی ہم نہیں سوچتے ہیں۔ جب ہم پکڑے گئے تب سوچا کہ اب اپنے رب کی طرف چلیں، اس سے معافی مانگیں، تلافی کریں اور کہیں یا رب غلطی ہو گئی، معاف کر۔ تو رب نے کہا نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم میری نعمتوں کو، کن کن چیزوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو رب کی نعمتیں اور اس کی جو چیزیں ہیں زمین اور آسمان میں، پوری کائنات میں، ہم نہیں جھٹلا سکتے۔ تو ہاں، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں اور اس کی دی ہوئی نعمتیں نہیں جھٹلا سکتے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کا کام اچھا ہے تو زیادہ اور یاد کیجئے اپنے رب کو، اس لیے کیجئے کہ اس نے آپ کو بہترین بنایا ہے اور بہترین کاروبار اور بہترین عزت شہرت دی ہے۔ تو چلیے نا اپنے رب کی طرف۔